سے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس نشست میں صرف آغاز ہی ہو پائے، آنے والی نشستوں میں مزید اس کو زیر بحث لے کر آئیں۔ میں پس منظر بھی آپ کو بتا دوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی ایک اطلاقی مسئلے میں آپ کا کوئی موقف آ جائے۔ کئی دفعہ پہلے اس پر آپ سے مختصر بات بھی ہوئی ہے۔ مسئلہ سمجھنا چاہتا ہوں بطور ایک طالب علم کے، اور وہ لوگ جو مسلمان آپ کی بات سن رہے ہیں اس مسئلے کے اندر اتریں، اس میں جو بھی پرسپیکٹیو ہیں، جو بھی دینی، تاریخی، سیاسی حقائق ہیں ان کو سمجھیں، اور اس کے بعد اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو وہ اس فیصلے تک پہنچ سکیں۔ اور آپ کا یہ ہمیشہ سے خاصہ رہا ہے کہ یہ اختلافی مسائل میں آپ لے کے چلتے ہیں، پرابلم سمجھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی رائے دیتے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ ہمارے ہاں بہت لمبے عرصے سے جاری ہے، دینی فکری تحریکیں اٹھی ہیں اسی بنیاد پہ۔ ایک عام مسلمان کا میں ذہن شیئر کرنے کے بعد سیدھا آتا ہوں آپ کی طرف۔ ہم مکہ مدینہ کے بارے میں واقف ہیں، اللہ کے رسول وہاں پہ مبعوث ہوئے، ہمارے دینی مقدس مقامات وہاں پہ ہیں، اس کے ساتھ ہمارا تعلق، اس علاقے کے ساتھ اللہ کی خاص ہدایات کا سارا پس منظر واضح ہے۔ لیکن یہ فلسطین کیا ہے، یہ بیت المقدس کیا ہے، یہ قبلہ اول کیا ہے؟ کچھ تصورات ہیں ہمارے ہاں کہ یہاں پر پہلے انبیاء آئے تھے، پرانا قبلہ یہ تھا، یہود نے قبضہ کر لیا ہے، پھر صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، اور اب ہم نے اپنے اس مقدس مقام کو ان کے چنگل سے، ان کی یلغار سے چھڑوانا ہے۔ پہلا بنیادی سوال مجھے بتائیے، بطور مسلمان میں کھڑا ہو کے اگر دیکھتا ہوں تو یہ فلسطین میرے لیے حیثیت کیا رکھتا ہے، میرا اس سے تعلق کیا ہے، میرا دین مجھے اس بارے میں کیا بتاتا ہے؟ اس میں پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ یروشلم، یہ فلسطین، یہ تاریخ میں مذہب سے کیسے متعلق ہوئے۔ میں کئی مرتبہ یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کی اسکیم جاری کی اس کے دو دور ہیں۔ پہلا دور وہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر قوم کی طرف ایک رسول بھیجا۔ یعنی ظاہر ہے اس وقت اقوام بھی چند ہی ہوں گی، تو جب جب وہ اقوام دنیا میں پھیلنا شروع ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہر قوم کی طرف ایک رسول بھیجا گیا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ٹھیک، جس قوم کی طرف بھی رسول بھیجا گیا اس کے لیے عدالت لگی اور اس کا اسی دنیا میں انصاف کے ساتھ فیصلہ سنا دیا گیا۔ یہ ایک سنت الہی ہے۔ یہ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ افراد کا محشر تو قیامت میں لگے گا، لیکن قوموں کا محشر یہی دنیا ہے۔ اس میں جو قومیں عام حالات میں دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہوتی ہیں وہ بھی بچپن کے، لڑکپن کے، شباب کے مراحل سے گزرتی ہیں اور پھر حرم و شیب پر پہنچنے کے بعد ہلاکت کی نظر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ ایک ترتیب کے ساتھ قوموں کو دنیا کے اسٹیج پر یہ موقع دے رہا ہے۔ اس کو بطور اصول بھی بیان کیا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یعنی اس میں ایک کے بعد دوسری قوم آتی چلی جاتی۔ رسولوں کی بعثت جن قوموں کی طرف ہوئی، جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے، ان کے لیے یہ عدالت زمین پر لگ جاتی ہے۔ یعنی وہی عدالت جو قیامت میں افراد کے لیے لگنی ہے وہ زمین پر قوموں کے لیے اسی دنیا میں لگ جاتی ہے۔ اس کے فیصلے سنائے گئے، اور وہ فیصلے ہیں جن کا قرآن حوالہ دیتا ہے مختلف موقعوں پر، جیسے عاد کے بارے میں، جیسے سمود کے بارے میں، جیسے قوم شعیب کے بارے میں، جیسے قوم لوط کے بارے میں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ یہ پہلا دور ہے۔ اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوا نبوت کا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قومیں جب مختلف جگہوں پر بکھری ہوئی تھیں، لوگ کچھ خانہ بدوش سے تھے، اس وقت نوعیت الگ تھی، لیکن آہستہ آہستہ دنیا ایک لحاظ سے گویا متوطن ہونا شروع ہوئی، قوم میں قبیلے بننے شروع ہوئے، اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ بڑی سلطنتوں کی صورت بھی اختیار کر لی انہوں نے۔ تو یہ دور جب آنے کے قریب تھا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ ہم نے آپ کو دنیا کی پیشوائی کے لیے منتخب کر لیا ہے، جاعلک للناس اماما، امامت کے منصب پر۔ یہ امامت کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے مذہب اور دین کے معاملے میں پیشوائی ہے، رہنمائی ہے۔ تو یہ انتخاب کیا گیا۔ انتخاب کرنے کے بعد ان کی یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ آپ اپنی اولاد کے ایک حصے کو کنعان میں آباد کریں گے اور دوسرے حصے کو آپ جزیرہ نما عرب میں آباد کریں گے۔ ٹھیک، چنانچہ
اپنی قوم پر اتمام حجت کے بعد جب وہاں سے نکلے، ہجرت کی انہوں نے، اور ان کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا جس طرح کہ سورہ توبہ میں اس کی تصریح کی ہے، تو پھر انہوں نے اس علاقے میں آ کے اللہ کی عبادت کا وہ گھر بنایا جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں یا مسجد حرام کہتے ہیں۔ اس کی تاریخ سے ہر مسلمان واقف ہے، اس کی تعمیر نو کی گئی، اس کی پرانی بنیادیں اٹھائی گئیں۔ پہلے کی تاریخ کیا تھی وہ نہیں کہا جا سکتا حتمی طور پر کہ کب ابتدا ہوئی، کن مراحل سے گزرے، لیکن اس کی تعمیر نو کی گئی، اس کی بنیادیں اٹھائی گئیں، اور جب وہ گھر تعمیر ہو گیا، وہ مسجد بن گئی، تو پھر سیدنا ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ کیا کہ اب آپ اپنے بیٹے کو اس کی ذمہ داریوں کے لیے، اس کی مجاورت کے لیے وقف کر دیں، ٹھیک، یہ اب تولیت اسی خاندان میں رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ نبوت کی اسکیم میں جو تبدیلی کی گئی وہ یہ تھی کہ اس سے پہلے تو فرد کا انتخاب کیا جاتا تھا، یعنی جیسے خود سیدنا ابراہیم کا انتخاب ہوا، یا اس سے پہلے بہت سے دوسرے انبیاء آئے۔ اس کے بعد اب نبوت کو ذریت ابراہیم کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔ اچھا، یعنی ہر قوم میں رسول بھیجنے کی بجائے آج سے کم و بیش 4000 سال پہلے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب نبوت ابراہیم کی قوم کے ساتھ خاص رہے گی، ذریت ابراہیم کے ساتھ خاص رہے گی، نبی انہی میں آئیں گے، رسول بھی انہی میں آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہ جو ذریت ہے اس کو دنیا میں اللہ کے دین کی شہادت کی ذمہ داری دی جائے گی۔ یعنی اب گویا استفاء یا اجتباء یا انتخاب افراد کا تو ہوتا ہی تھا، افراد کے ساتھ اب اس پوری قوم کا انتخاب بھی ہوگا۔ اچھا، یہی وہ انتخاب ہے کہ جس کے باعث ان کو وہاں سے نکالا گیا جب یہ فرعون کی غلامی میں تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو نکال کے لائے، ان کی بعثت ہوئی۔ وہ یہی انتخاب ہے جس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کو قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں بیان کیا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ ہم آدم اور نوح کو یعنی افراد کی حیثیت سے منتخب کرتے رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے پوری آل ابراہیم کو منتخب کیا ہے، اور پھر آل عمران کا ذکر کیا سیدنا مسیح کے حوالے سے۔ تو یہ جو انتخاب ہے ایک پوری ذریت کا، ایک پوری قوم کا، ظاہر ہے کہ قوم تو کسی قوم میں فرد بن کے نہیں جائے گی، اس کے پاس ایک علاقہ ہونا چاہیے۔ تو وہ علاقہ کیا ہو، اس کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے ایک شاخ کو موقع دیا جائے گا، بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسحاق، اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب، یعقوب کے بیٹے ہیں یوسف۔ تو اسرائیل سیدنا یعقوب کا لقب ہے۔ اچھا، یعنی ان کو اسرائیل کہا گیا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کا لقب ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کا۔ یہ چونکہ ان کی اولاد سے آگے زیادہ شیوع ہوا ہے تو اپنے آپ کو اسی وجہ سے بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ٹھیک، اور بنی اسرائیل ہی کے لقب سے ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کیا ہے۔ تو انتخاب تو پوری ذریت ابراہیم کا ہوا ہے، یعنی سیدنا ابراہیم کی پوری آل کا انتخاب کر لیا گیا، لیکن پھر دونوں شاخیں، تیسرے بیٹے کے معاملے میں یہ فیصلہ نہیں ہوا، وہ الگ سے آباد ہو گئے۔ اچھا، ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ اسحاق کی اولاد کنعان میں آباد ہوگی، یہ فلسطین کا پرانا نام ہے۔ اچھا، وہاں آباد ہوں گے۔ اور ادھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں پیدا ہوئے ہیں یعنی بنی اسماعیل، ان کی ابتدا کی جائے، اور وہ بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی، ان کو جزیرہ نما عرب میں آباد کیا گیا۔ اس کے ساتھ گویا یہ بات واضح ہو گئی کہ ان دو علاقوں کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی زمین ساری اللہ کی ہے، یہ پوری کائنات اللہ کی ہے، لیکن زمین پر ان دو علاقوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔